آپ کی سیرت کا دوسرا بڑا وصف خوف خدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کھانے میں شامل ہیں کہ سورہ زلزال کا نزول ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی تو جب اس آیت پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان پر بھی ہم سے باز پرس ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق، جب انسان پر مشکل آتی ہے، انسان پر مصیبت آتی ہے، کسی طریقے سے مرض آتا ہے، تو اس مرض کی وجہ سے، اس مشکل کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کا یہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ خوف خدا رکھتے تھے اور خوف خدا کا پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فرامین میں یہ فرمان بھی ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت میں ہو اور دوسرا پاؤں باہر ہو، میں پھر بھی اللہ رب العزت کے خوف سے اپنے آپ کو بری نہیں سمجھوں گا، میں پھر بھی اللہ رب العزت کے خوف سے اپنے دامن کو بچائے نہیں رکھوں گا۔ ایک پاؤں جنت میں ہو، ایک پاؤں باہر ہو، پھر بھی اللہ کے خوف سے میں بے نیاز نہیں ہوں گا۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ اس پیمانے پر بھی جا کر سوچتے ہیں کہ اگر ایک پاؤں جنت میں ہو اور ایک پاؤں باہر ہو، پھر بھی اللہ رب العزت کا خوف دامن گیر رہے گا۔ تیسری صفت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، سچ بولنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے، ممکن ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پہلی دو چیزوں میں گنجائش دی، لیکن جہاں پر جھوٹ کا معاملہ آیا فرمایا مومن کسی صورت بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کا سفر ہے اور کفار مکہ نے بھاری انعام رکھ دیا تھا، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر انعام رکھ دیا تھا کہ 200 اوقیہ چاندی، 100 اوقیہ چاندی، 200 سرخ اونٹ، یہ انعام رکھ دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے، بہت سارے لوگ نکلے تلاش کرنے۔ ایک بندہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہوا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا، تلاش آپ کو ہی کر رہا تھا، لیکن آپ کے چہرے سے شناسا نہ تھا۔ تو جب اس کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو اس نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب آپ کی صداقت کا امتحان ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ حضور ہیں تو حضور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر کی سیرت ہے کہ آپ کی زبان سے زندگی بھر سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا۔ اب سخت امتحان ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، دوسری طرف صداقت کا امتحان ہے، لیکن جو سچے ہوا کرتے ہیں ان کی مدد اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس اعرابی کو جواب دیا اور کہا کہ ھذا ھادی یہدینی الی صراط المستقیم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھے راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ تو اس دور میں پہاڑوں کے سفر ہوا کرتے تھے، سڑکیں نہیں تھیں، پہاڑوں کے سفر ہوا کرتے تھے، تو کچھ لوگ ان رستوں کے شناور تھے جو ان رستوں پر آیا جایا کرتے تھے، اور ان کو گائیڈ کہا جاتا تھا۔ گائیڈ کو عربی میں ہادی کہتے ہیں، کہ جو گائیڈ کے طور پر ساتھ جاتا، پھر اس کو پیسے دیے جاتے جو رستہ دکھا کر وہاں تک لے جایا کرتا۔ تو آپ نے فرمایا ھذا ھادی، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ میرا ہادی ہے، یہدینی الی صراط المستقیم، جو مجھے سیدھے رستے پر لے کر جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جواب یہ دیا کہ یہی تو میرے قلب و روح کا ہادی ہے جو سیدھے رستے پر اللہ رب العزت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو تیسرا وصف آپ کی سیرت کا، سچ بولنا۔